کیا ہم اپنے آپ کو ڈالر سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دوسرے ملکوں میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر یا پاؤنڈ سے ڈسکنیکٹ کیا اور چائنا یا دوسری کرنسیز کے ساتھ منسلک ہوئے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا کریں گے تو اس کے کیا اثرات؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کسی بھی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ڈالر کے ریزروز کو ضرور امپروو کر سکتے ہیں. ہمیں ڈالرز چاہیے نا، ہمارے پاس ڈالرز ہونے چاہیے. وہ ہم کیسے امپروو؟ ہم ایسے امپروو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں، ہم اس کی ایمنسٹی کیوں نہیں دیتے؟ ہم اس کی ڈکلیریشن کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، ہماری تجویز ہے. آئی ایم ایف مانتا ہے، ایف اے ٹی ایف مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ اگر $1 بلین کے لیے ہماری تمام عوام کا جینا مشکل کر سکتی ہے، گلا گھونٹ سکتی ہے، تو آئی ایم ایف کو کنونس کیوں نہیں کر سکتی کہ 10-15 بلین ڈالرز آپ کے ریزروز کے اندر آ جائیں گے، وائٹ ہو جائیں گے. دس از دا رائٹ ٹائم فار جنرل ایمنسٹی. کیونکہ دیکھیں، میں اس کی لاجک دیتا ہوں، میں اس کی لاجک یہ دیتا ہوں، آپ کے ڈپارٹمنٹس بہت انٹیگریٹ ہو گئے ہیں. ہم سے زیادہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ایڈوانس ہو گئے ہیں. ایف بی آر، پی آر اے، کاسٹمز، ان سب کے پاس ہم سے زیادہ ہماری انفارمیشنز ہیں. تو ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ایسے انڈکلیئرڈ ایسیٹس، کیپٹلز، ایکسپینڈیچرز، ان تمام کو اسٹیٹ بیچ میں لانے دیں. اب اسٹیٹ سوال یا اسٹیٹ کے نمائندے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی پچھلی بھی ایسی ایمنسٹیز تھیں جو ناکام رہیں، عوام کو اویئرنیس نہیں تھی، ڈپارٹمنٹس اتنے اپ ڈیٹ نہیں تھے. اب بہت فرق ہے. دیکھیں، اگر ہماری اکانومی اس وقت کیوں بیٹھ رہی ہے؟ ہمارا تمام پیسہ پراپرٹی میں چلا گیا. اب پراپرٹی میں جن کے پاس گیا وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے. اب چونکہ وہ ڈکلیئرڈ پیسہ نہیں ہے تو اکانومی میں واپس نہیں آ رہا. اور جب تک آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چلے گا، آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. ہمارے 60 سے زیادہ انڈسٹریز کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. جب آپ اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیتے ہیں تو یہ تمام انڈسٹری چل پڑتی ہے. اب اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو لوکل دیکھیں، ٹیکس کا آڈٹ کس کا ہوتا ہے، پینلٹیز کس کو لگتی ہیں. ہم سال کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ آڈٹ ایف بی آر نے کھول دیا. کس کا؟ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. خدارہ ایسا نہ کریں. خدارہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کا آڈٹ کھولیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، لیکن کم از کم جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں آپ انہیں فائدہ دیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پورے ایف بی آر سے پوچھتا ہوں، منسٹریز سے پوچھتا ہوں، ٹیکس پیئر کو ایک فائدہ بتا دیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا. ایک فائدہ نہیں ہے، پینلٹیز کم ہیں. جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ ریشیو آف پینلٹیز کم ہے، جو نان ٹیکس پیئر ہے اس پہ ریشیو آف جو پینلٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں. فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے فائدہ کیا دیتے ہیں؟ کیا مجھے فری علاج کراتے ہیں؟ کیا آپ مجھے فری میرے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ایکسٹرا سیکیورٹی دیتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ایکسٹرا صاف پانی دیتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ایکسٹرا بجلی دیتے ہیں؟ کیا آپ اب دیکھیں، عوام کو تو آپ اس طرح سے تنگ کر رہے ہیں کہ عوام اگر سولر پہ بھی جا رہی ہے تو آپ نے عوام کو پینلائز کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ عوام آپ کے حصے کی انویسٹمنٹ خود کر رہی ہے اپنی جیب سے، اپنے گھر کے اوپر سولر کے پلانٹس لگا رہی ہے، پروڈیوس کر کے کٹی میں اسٹیٹ کی دے رہی ہے. تو آپ کو تو ایسے کو تمغہ دینا چاہیے. آپ اس کو پینلائز کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں، لیکن اسٹل از نیور لیٹ. اٹ از ناٹ لیٹ. اٹ از ناٹ لیٹ. تو انشاءاللہ دیکھیں، اگر ہم واٹر ریزروائرز ہی بنا لیتے ہیں، ہم ڈیم، ہماری گورنمنٹس کیوں نہیں کنسنسس کرتی کالا باغ ڈیم کے اوپر؟ ہماری گورنمنٹس کیوں نہیں کنسنسس کرتی باقی ڈیمز کے اوپر؟ ہم نہیں بچیں گے، ہم نہیں بچ سکتے جب تک ہمارے یہ ڈیمز، واٹر. دیکھیں، ابھی $30 بلین کا نقصان ہو گیا. ہم لوگوں کو جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں آیا، وہ آپ کی وجہ سے آیا ہے. ہماری مدد کرو، خدا کے لیے ہماری مدد کرو. ہم اپنی مدد خود کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ہمیں اپنی مدد سے شروع ہونا ہے. ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے. ہم جیسی نہ کوئی ملک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور ملک میں ایسی نعمتیں دی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہیں، پر ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کا شکر گزاری بھی نہیں.